إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في سورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حاضرین و حاضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ قاف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت مالک الملک احکم الحاکمین نے انسان کو صرف پیدا نہیں فرمایا بلکہ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے ذریعے انسان کی اچھی شکل و صورت بنا کر احسن تقویم کے ساتھ پیدا فرما کر کائنات کا ایک عظیم شاہکار بنا دیا ہے۔ انسانی جسم کے تمام اعضاء کو توازن، تناسق اور پوری سیٹنگ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے حسن و جمال کے ساتھ اس کی تخلیق فرمائی۔ انسانی جسم کے اعضاء میں سے ایک عضو جو زبان کہلاتی ہے، زبان کی بہت بڑی اہمیت اور اس کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بیش بہا نعمتوں میں سے زبان ایک عظیم اور بڑی اہم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ان لوگوں سے لگایا جائے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت سے محروم قرار دیا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اس زبان جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ حکم بھی دیا ہے کہ جو زبان عطا کی گئی ہے، جس زبان کو انعام کے طور پر دیا گیا ہے، اس کو صحیح استعمال میں لایا جائے، جائز جگہ پر استعمال کیا جائے اور غلط جگہ سے اس کو پرہیز کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کر کے ہمیں اسے صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی بھی تلقین دی ہے۔ انسانی جسم کے جتنے اعضاء ہیں، ان اعضاء میں سے جو زبان ایک عضو کہلاتی ہے، اس عضو سے جتنے گناہ کے دروازے کھلتے ہیں، انسانی جسم کے دوسرے عضو سے اتنے گناہ کے دروازے کھل نہیں پاتے ہیں۔ اس زبان سے بہت زیادہ گناہ کے کام سامنے آتے ہیں۔ یہی ایک زبان جو جسامت کے لحاظ سے ایک معمولی سا پرزہ ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اگر اس زبان کو صحیح معنی میں استعمال کیا جائے، اللہ کی اطاعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق اس کو لاہیہ عمل بنایا جائے، تو ایک زبان، یہی ایک حصہ ایک انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی اور ساری بن جاتا ہے۔ اور وہی ایک زبان جو اگر اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے خلاف اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اگر معاملہ کچھ ایسا ہوگا تو یہی زبان ایک انسان کو جہنم رسید کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس زبان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک انسان، ایک اللہ کا بندہ ایک بات زبان سے خارج کرتا ہے، اس میں اگر وہ غور و فکر سے کام نہیں لیتا کہ اگر یہ میں لفظ آیا کہ میں صحیح معنی میں استعمال کر رہا ہوں یا غلط معنی میں استعمال کر رہا ہوں یا ناجائز طریقے سے اس کو یوز کر رہا ہوں، اگر اس پر غور و فکر نہیں کرتا ہے تو قریب ہے کہ زبان کے اس معمولی سی زبان کے حصے کے ذریعے سے مشرق اور مغرب کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ وہ حصہ جو ہم نے کیا ہے غور و فکر کے بغیر اس زبان کے حصے سے معمولی سا لفظ بھی یا تھوڑی سی بات بھی فرمائی، خارج کیا، تو مشرق اور مغرب کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی آگ کی طرف پھینک دینے والا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ زبان انسانی جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان میں ایک مقام اور اہمیت، ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جب ابن آدم صبح کرتا ہے انسانی جسم کے تمام اعضاء زبان سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ فرماتے ہیں، اتق اللہ فینا، ہمارے سلسلے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر، خوف کا، کیونکہ ہمارا سارا معاملہ تیرے ساتھ وابستہ ہے، لگا ہوا ہے۔ اگر تو درست ہے تو ہم بھی درست ہیں،
اگر تیرے اندر کجروی پائی گئی تو ہم بھی کیا ہے ٹیڑے ہو جائیں گے اور ہم بھی نادرست ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا انسانی جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں ان اعضاء میں سے ایک عضو جو زبان کہلاتی ہے اس کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے، اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ وہ جو بھی زبان سے لفظ کو خارج کرتے ہیں، پھینکتے ہیں، نکالنے سے پہلے غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، آیا کہ میں یہ لفظ اپنی زبان سے خارج کر رہا ہوں، یہ زبان سے خارج ہونے والا میرا لفظ صحیح ہے یا نہیں؟ اگر درست ہے تب خارج کریں، اگر درست نہیں ہے تو پھر اس کو خارج نہیں کرنا چاہیے، نکالنا نہیں چاہیے۔ صحیح مسلم، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک اصول اور ضابطہ اور طریقہ بتلایا ہے۔ اس ضابطے کو اور اصول کو ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں گے تو اپنی زبان کنٹرول میں رہ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا اس کا خاموش رہنا اس کے لیے نجات کا باعث بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ان لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے جو لوگ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز زبان اور دو پیروں کے درمیان والی چیز شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ زبان کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کو اگر صحیح معنی میں یوز کیا جائے، استعمال کیا جائے تو اس انسان کے لیے وہ بہتری کو لے آتی ہے، اور اگر وہی زبان کو اگر ہم صحیح ڈھنگ سے استعمال نہیں کرتے ہیں، غلط جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں، وہی زبان کیا ہے اسے غلط راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے وہ کیا ہے خطرات میں پڑ جاتا ہے، خطرات کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم آج اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، افسوس ہوتا ہے کہ دن بدن ہم زندگی کے لمحات کو گزار رہے ہیں، ان ایام کو ہم کٹا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے، تدبر سے کام لیا ہے، اور کبھی ہم اپنی زبان سے لفظ کو خارج کرنے سے پہلے کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم زبان کے اس حصے سے جو ہم لفظ کو خارج کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، کیا یہ لفظ ہمارے لیے بہتری کا ثبوت دے گا یا اس طرح سے یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس زبان کو سے جو بھی لفظ نکالیں وہ ہمارے لیے درست ہو، صحیح ہو، سوچ سمجھ کر میرے بھائیوں نکالنا چاہیے، ورنہ یہی ایک زبان سے نکلنے والا لفظ ورڈ یہ ہمیں جہنم کا راستہ دکھانے میں دیری کا ثبوت نہیں دے سکتا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے زبان کو صحیح معنی میں استعمال کیا جائے۔ اس زبان کی بہت ساری آفتیں، مصیبتیں، اس زبان کو بہت سارے مصیبتوں اور آفتوں نے محیط کر لیا ہے، گھیر لیا ہے۔ ایسے بہت ساری آفتیں، ایسے بہت ساری مصیبتیں ہیں، ایسے بہت سارے گناہ کے کام ہیں جو زبان کے ذریعے سے خارج کیے جاتے ہیں، زبان کے ذریعے سے یعنی نافذ کیے جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے گناہ ہیں، ان میں سے میں بعض گناہ جو اس زبان سے جسے ہم معمولی تصور کر لیے ہیں، حالانکہ وہ کبیرہ گناہ ہے، کبھی ہم اگر سوچیں تو پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنے بڑے بڑے گناہ کا کام انجام دیا ہے، یا ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اگر ہم
غور و فکر سے کام لیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ اندازہ لگائیں، معاشرے، سماج و سوسائٹی کا یہ حال ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ مذاق اڑانا زبان ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے، زبان کے ذریعے سے ایک دوسرے کا تمسخر اور مذاق اڑایا جاتا ہے، استہزاء کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ حجرات کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، مرد حضرات دوسرے بعض مردوں کا مذاق نہ اڑائے۔ قریب ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو اور جو مذاق اڑا رہے ہیں وہ بہتر نہ ہو۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں سے بھی خطاب کرتے فرمایا کہ بعض عورتیں دوسری بعض عورتوں کا تمسخر نہ اڑائیں، مذاق نہ کریں، استہزاء سے کام نہ لیں، کیونکہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں بہتر ہو اور وہ عورتیں بہتر نہ ہو جو مذاق اڑا رہی ہیں۔ اسی طرح سے معاشرے اور سماج کے اندر ایک برائی ایک اور بھی ہے جو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے پر تانا زنی سے کام نہ لو، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کیا کرو۔ لیکن آج ہم تانا زنی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک برائی کو یہ بھی گناتے ہوئے اس سے منع فرمایا، وَلَا تَنَابَزُوا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم برے القاب سے ایک دوسرے کو نہ پکارا کرو۔ لیکن آج سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ برائی بھی انجام دی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے ملقب کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس سے ہیں؟ یہ زبان کے ذریعے سے نافذ ہوتی ہیں، یہ زبان کے ذریعے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک دوسرے کا استہزاء نہ اڑایا جائے، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا جائے، ایک دوسرے کا تمسخر نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے۔ تو یہ مذاق اڑانا یہ بہت بڑی برائی ہے اور بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اور زبان کے ذریعے سے کیا یہ گناہ ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بہت بڑا کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ غیبت کہا جاتا ہے، جسے غیبت کہا جاتا ہے۔ آج سوسائٹی اور معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے ہیں، جا بجا غیبت سے کام لیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی غالباً آیت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شناخت اور قباحت کو بیان فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کیا کریں، بعض کی غیبت نہ کیا کرو تم میں سے کوئی۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنا مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم تو اسے ناپسند فرماتے ہو۔ جب تم کیا ہے مردار بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو تو اگر کسی کی غیبت کر لیا، حقیقت میں اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا لیا ہے۔ تو غیبت سے کیا ہے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے سوال کیا تھا، اتدرون ما الغیبہ، اے صحابہ بتلاؤ غیبت کہتے کسے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسول عالم، صحابہ کو کسی چیز کا علم نہ ہوتا تو کہتے کہ اللہ ورسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آج اگر ہمیں بھی کسی چیز کا علم نہ ہو تو ہم اتنا کہیں اللہ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ ورسول عالم، اللہ کے نبی نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر ایسے انداز میں کرنا جسے وہ ناپسند فرماتا ہو، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے غیبت کی تعریف اس صحیح مسلم کی روایت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا
جسے وہ ناپسند فرماتا ہو۔ آج ہم کتنے ایسے بھائیوں کے بارے میں غیبت سے کام لیتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جسے وہ ناپسند کیا کرتے ہیں، پھر بھی ہم لوگ کے غیبت میں کے ڈوبے ہوئے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبت کی شناعت اور قباحت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس کے بارے میں ایک سخت وعید لوگوں کے سامنے بیان فرمائی، اپنی امت کو کہ اس سے آگاہ فرمایا، یہ کہا لما عریج بھی، جب مجھے معراج کرائی گئی، جب مجھے معراج کرائی گئی، میرا گزر جن ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور ان اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں اور اپنے جسموں کے گوشت کو نوچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے ناخنوں سے اپنے جسموں اور اپنے چہروں کے گوشت کو نوچ رہے ہیں؟ اللہ جبرائیل امین نے کہا کہ اے پیغمبر، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے، ایک دوسروں کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے، ایک دوسروں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، ایک دوسروں کی عزتوں پر حملہ کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا یہی حشر ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوا خطرناک وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بیان کی حدیث کے اندر جو لوگوں کی عزتوں پر حملہ کیا کرتے ہیں، غیبتوں سے کام لیا کرتے ہیں۔ ہاں، بات جائز شکلیں ہیں جو حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، یعنی وہ شخص جو ایک بدنام زمانہ شخص ہو، جس کے وجہ جس کے فتنے سے، جس کے شر سے اگر کوئی مسلمان دھوکے میں پڑنے کا خطرہ ہے، ایسے سلسلے میں اس کی غیبت کرنا جائز ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کر اجازت طلب کیا، اندر آنے کی اجازت مانگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، یہ ہمارے خاندان کا سب سے برا آدمی ہے، تاکہ اس کے فتنے اور شر سے لوگ دھوکے میں نہ پڑ جائیں اور انہیں اس کا فتنہ اور اس کا شر معلوم نہ ہو اور لوگ کہیں کہ دھوکے میں نہ پڑ جائیں۔ ایسی صورت میں کسی انسان کی غیبت کی جا سکتی ہے، اور بھی بات صورتیں ہیں لیکن بیان کرنا یہاں پر وقت ناکافی ہے۔ تو معلوم ہوا عمومی اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ غیبت کرنا ایک شناعت، ایک خطرناک اور ایک بڑی بیماری ہے، بڑی برائی ہے جو ایک معاشرے کا ناسور بن چکا ہے، اور آج سوسائٹی اور سماج کے اندر یہ برائی بالکل عام ہو رہی ہے، اور یہ غیبت جس کا ارتکاب زبان سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ اندازہ لگائیں ایک اور بڑی برائی جسے ہم جھوٹ سے یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور درست بات کہا کرو، یصلح لکم اعمالکم، اس کی وجہ سے تمہارے لیے فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال سدھر جائیں گے، درست ہو جائیں گے، تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کے اندر وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، درست بات کہنا چاہیے۔ ایک انسان اگر اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بسایا ہوا رکھتا ہے، کبھی وہ جھوٹ بولنے کے در پہ نہیں ہو سکتا ہے، ہمیشہ وہ سچ بولتا رہے گا۔ لیکن جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اور اللہ کا تقوی موجود نہ ہو، وہ ہمیشہ جھوٹ بولنے میں بھی کوئی کسر باقی نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے انسان جو جھوٹ بولتا ہے وہ زبان سے ہی بولتا ہے، یہ زبان سے ہی ادا ہونے والی چیز ہے۔ یہ جھوٹ اتنی خطرناک برائی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، ایک اور روایت کے اندر چار چیزیں بیان کی گئی ہے۔ اس روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین پہچانیں علامتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا حدث كذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بات بولتا ہے، سچ گوئی کو اختیار نہیں کیا کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ ایک منافق کی علامت ہے، اس کی پہچان ہے۔ اگر کسی کے اندر ان چار چیزوں میں سے ایک خصلت بھی، ایک چیز بھی داخل ہو گئی تو اس کے اندر منافق کی ایک خصلت پائی گئی، اور اگر اس کے اندر وہ چار خصلتیں پائی گئی
تو حقیقی میں وہ خالص منافق کہلانے کے لائق بن جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جھوٹ یہ بڑا خطرناک کیا جرم ہوا کرتا ہے، یہ بڑی خطرناک برائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر منافقوں کے مقام کو بیان فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین سب سے نچلے حصے میں جہنم میں ہوں گے۔ تو معلوم ہوا یہ منافق کی علامات میں سے میرے بھائیوں ایک علامت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت اور شناعت کو بیان کرتے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، خواب یہ تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو آدمی آئے، میرے ہاتھوں کو پکڑا اور مجھے ارض مقدسہ کے پاس لے گئے۔ وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی کھڑا تھا، جو کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں ایک ترشول یا اس طرح سے دھاردار کوئی چیز تھی، بیٹھے ہوئے آدمی کے بانچ میں ڈالتا اور اس طرح سے گھساتے ہوئے داخل کرتے ہوئے اسے گدی تک لے جاتا، اسی طرح سے دوسری بانچ کو بھی اسی طرح سے پھاڑتا ہوا گدی تک لے جاتا، وہ دو بانچیں مل جاتی اور دوبارہ اسی جانب کیا وہ لوٹ جاتی، اس طرح سے بار بار ہو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی پوچھتے ان دو لوگوں سے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس طرح سے عمل کیا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ اب آگے چلو بتایا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے کہ صبح کے وقت نکلتا، جھوٹ بولتا اور اس کا جھوٹ دور دور تک کیا پھیل جایا کرتا، یہ سزا اسے قیامت تک دی جائے گی۔ تو خطرناک وعید اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان کی ہے، وقت ناکافی ہے تو اور بہت ساری باتیں اس سلسلے میں عمومی طور پر یہ بتانا، خلاصے کے طور پر یہ بتانا ہے آپ حضرات کے سامنے کہ زبان کی بڑی اہمیت ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ جو بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں پہلے سوچ لیں کیا یہ زبان سے نکلنے والا لفظ کسی کو تکلیف میں تو مبتلا نہیں کر رہا ہے، اذیت اور پریشانی میں مبتلا نہیں کر رہا ہے، کیا اس زبان سے نکلنے والا لفظ کے ذریعے سے کیا ہمیں یہ لفظ ہماری بربادی اور ہلاکت کی طرف نہیں لے جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں سوچ سمجھ کر اپنے زبان سے لفظ کو الفاظ کو خارج کرنا ہے میرے بھائیوں، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور جو لفظ بھی ہم خارج کرتے ہیں اس کے وہاں ایک نگران کیا ہے مقرر رہتا ہے، فوراً کیا ہے وہ لکھ لیتا ہے، اگر وہ صحیح لفظ استعمال کیا ہے تو اس کے لیے بہتری لکھ دیتا ہے، اگر غلط لفظ خارج کیا ہے تو اس کے لیے کیا پھر کیا بہتری نہیں ہو سکتی ہے، اس کے لیے بھی محافظ موجود ہے، حفاظت کرنے والا، اس کے لیے بھی کاتب لکھنے والا موجود ہے۔ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولیں گے، لوگوں سے بچ سکیں گے، لوگوں کے سامنے کیا طرح طرح کی حرکتیں زبان سے کر سکیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جاننے والا ہے کہ حقیقت میں کیا یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، حقیقت میں اچھا کام زبان سے ادا کر رہا ہے یا برا کام کیا ہے، برا فعل کیا ہے اس کے ذریعے سے نافذ ہوا، بری چیز اس کے ذریعے سے نافذ ہو رہی ہے۔ تو یہ ضرورت اس چیز کی ہے، زبان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں کیا ہے زبان سے جو بھی لفظ کو خارج کرنا ہو سب سے پہلے غور و فکر کریں، تدبر سے کام لیں، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں جب تک دنیا کے اندر رکھ، ایمان کے ساتھ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو بالخیر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بر الرؤوف الرحيم ورب الحليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔